हुकूमत ने कौमी असम्बली से ज़िमनी मालियाती बिल 2021 यानी मिनी बजट कसरत राय से मंजूर करा लिया है और मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन की पेश की गई तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई हैं। इस बिल के तहत 500 रुपये से ज़्यादा मालियत के फार्मूला दूध पर 17% सेल टैक्स लगेगा। इसके अलावा दरामदी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। दरामदी गाड़ियों पर तजवीज़ करदा 5% की बजाय 12.5% टैक्स आयद होगा। मकामी तौर पर तैयार की गई 1300 सीसी की गाड़ियों पर 2.5% ड्यूटी आयद होगी। 1301 से 2000 सीसी की मकामी गाड़ी पर 10 की बजाय 5% ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है, जबकि 2001 सीसी से ऊपर की मकामी गाड़ी पर 10% ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा लाल मिर्च और आयोडीन मिले नमक पर सेल टैक्स खत्म कर दिया गया है। कौमी असम्बली ने महसूलात और ड्यूटी से मुतल्लिक बाज़ कवानीन में तरमीम करने के माली ज़िमनी बिल 2021 की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। अपोजिशन की तरफ से पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई हैं, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की तरफ से पेश करदा तरामीम बिल की मंजूरी के बाद शामिल कर ली गई हैं। हुकूमत की जानिब से मंजूर की जाने वाली तरामीम के मुताबिक खाने पीने की अशिया, बेकरी की अशिया, लैपटॉप, सोलर पैनल्स और बाज़ दीगर अशिया पर टैक्स छूट को बरकरार रखा गया है। जुमेरात को कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर उमर अयूब ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 कौमी असम्बली में पेश करदा सूरत में ज़ेरे गौर लाने की तहरीक पेश की। इस पर मुस्लिम लीग नून के रुकन एहसन इकबाल ने कहा कि सेनेट सिफारिशात पर बहस कराई जाए। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि इस पर गुज़श्ता रोज़ बहस हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद नवीद कमर ने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने कहा कि मनी बिल पर कुल 26 मेंबरान ने बहस में हिस्सा लिया। हुकूमत की जानिब से 2 घंटे 37 मिनट जबकि अपोजिशन ने 5 घंटे 15 मिनट तक बात की। इस तरह मजमूई तौर पर 7 घंटे 52 मिनट इस पर बात की गई। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने मनी बिल पर अपनी तरमीम पेश करते हुए कहा कि इस बिल को अवाम में राय के लिए पेश किया जाए ताकि अवाम अपनी राय दें, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इस बिल की मुखालफत की। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने बहस समेटते हुए कहा कि मुआशी सूरत हाल सबके सामने है। ये सूरत हाल सिर्फ 3 साल में नहीं बल्कि 30 सालों से पैदा हुई है। माजी की हुकूमतों ने इसे ठीक करने की कोशिश नहीं की। बाद अज़ां स्पीकर की जानिब से 11 जनवरी 2022 को ज़िमनी मालियाती बिल 2021 ज़ेरे गौर लाने की तहरीक की दूसरी ख़वानदगी के मौका पर तरमीम पेश की गईं। स्पीकर ने अपोजिशन की तरमीम पर ज़बानी रायशुमारी ली तो अपोजिशन की जानिब से इसे चैलेंज किया गया। स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान को बारी बारी अपनी नशिस्तों पर खड़ा करके गिनती कराई तो तरमीम के हक़ में अपोजिशन की जानिब से 150 अरकान ने अपने राय का इजहार किया, जबकि हुकूमत की जानिब से 168 अरकान ने अपोजिशन की तरमीम की मुखालफत की, जिसके बाद वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की जानिब से पेश करदा तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली गई। बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान MQM की तरफ से किश्वर ज़ोरा ने तरामीम पेश की, जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि हमने MQM की तरामीम का अज़ाला कर दिया है। तवक्को है कि इसके बाद MQM की तरफ से तरामीम वापस ले ली जाएंगी। किश्वर ज़ोरा ने कहा कि मिनी बजट की असासियत को महसूस करते हुए MQM ने तरामीम पेश की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने हमारी तरामीम पर मुस्बत रद्द अमल का इज़हार किया है, जिस पर हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की यकीन दहानी पर MQM की तरफ से किश्वर ज़ोरा ने अपनी तरामीम वापस ले ली। इसके बाद स्पीकर ने ऐवान से बिल की शिकवार मंजूरी शुरू की। अपोजिशन की जानिब से ज़िमनी मालियाती बिल 2021 की शिक 2 पर 3 तरामीम जमा कराई गईं, जो शाहिद खाकान अब्बासी, मोहसिन दावड़ और सैयद नवीद कमर ने ऐवान में पेश की। अपोजिशन अरकान ने अपनी तरमीम के हक़ में कहा कि ज़िमनी मालियाती बिल 2021 की मंजूरी से मुल्क का हर तबका मुतासर होगा और इसके अवाम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी तरमीम के हक़ में बात करते हुए कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना आगाह करें कि मिनी बजट पेश करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। माजी में कभी भी मिनी बजट में इतने बड़े टैक्स नहीं लगाए गए। मोहसिन दावड़ ने कहा कि हमारी तरमीम साबिक फाटा से कस्टम हाउस को ज़म शुदा अजला से बाहर रखे जाने के हवाले से हैं। शौकत तरीन ने इस पर बहस समेटते हुए कहा कि बतौर वज़ीर ख़ज़ाना जब IMF से बात करने का आगाज़ हुआ तो उन्होंने इनपुट और आउटपुट को बरकरार रखने की बात की। ये जो टैक्स का ववेला किया जा रहा है दरअसल ये डॉक्यूमेंटेशन के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि जब भी मईशत को दस्तावेज़ी बनाने की बात की जाती है तो इसी तरह का शोर उठता है। दस्तावेज़ी मईशत से सब भागते हैं, इससे इनकी असल आमदन का अंदाज़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह टैक्सों की गेम नहीं बल्कि ये जो वावेला का तूफ़ान है इसका मकसद मईशत को दस्तावेज़ी शक्ल बनाने से रोकना है।
انہوں نے کہا کہ منی بجٹ کے ذریعے لگائے جانے والے 343 ارب روپے میں سے 280 ارب روپے ریفنڈ ہو جائیں گے، جبکہ صرف 71 ارب روپے کا ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈبل روٹی، دودھ، لیپ ٹاپ، سولر پینل سمیت دیگر ضروری اشیاء کو حاصل ٹیکس چھوٹ برقرار رکھی جا رہی ہے۔ شوکت ترین نے کہا کہ اپوزیشن کو بھی علم ہے کہ جب تک 18 سے 20% ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں ہوگا، ہم 6 سے لے کر 8% کی شرح نمو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اسپیکر نے اپوزیشن کی طرف سے پیش کردہ ترامیم ایوان میں پیش کی، جنہیں کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا، جبکہ انہوں نے بل کی شق 2 ایوان میں منظوری کے لیے پیش کی، جس کی ایوان میں منظوری دے دی گئی۔ ضمنی مالیاتی بل کی تیسری شق پر وزیر خزانہ کی جانب سے ڈبل روٹی، نان، سوئیاں، چپاتی اور بیکری آئٹمز سمیت کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکس چھوٹ برقرار رکھنے سمیت 8 ترامیم کی بھی ایوان نے منظوری دے دی۔ اس موقع پر شوکت ترین نے کہا کہ 71 ارب روپے کے ٹیکس پر جذباتی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ سیل ٹیکس 3 کھرب ہے، ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے اپوزیشن کی ترامیم ایوان میں پیش کی، جنہیں کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا۔ ایوان نے 5ویں شق میں وزیر خزانہ کی ترامیم کی منظوری دی، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ ترامیم کو مسترد کر دیا گیا۔ ضمنی مالیاتی بل کی 6ٹھی شق میں آئینی ترامیم پر بحث سمیٹتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ ہمیں غریبوں کا احساس نہیں ہے۔ حساس راشن پروگرام کے تحت 120 ارب روپے دیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں صحت کارڈ کی مد میں 400 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت 1400 ارب روپے کے قرضے فراہم کریں گے۔ بعد ازاں ایوان نے شوکت ترین کی طرف سے پیش کردہ ترامیم منظور کر لیں، جبکہ اپوزیشن کی ترامیم کو کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا۔ پھر وزیر خزانہ شوکت ترین نے تاریخ پیش کی کہ ضمنی مالیاتی بل 2021 منظور کیا جائے، جس پر قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے اس بل کی منظوری دے دی۔ ضمنی مالیاتی بل 2021 کے تحت تقریباً 343 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ کو ختم کیا گیا ہے۔ ٹیکس چھوٹ کی واپسی سے بالواسطہ اور ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے طبقات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے 33 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ ضمنی مالیاتی بل میں عام آدمی کے روزمرہ استعمال کی اشیاء جیسے کھانے پینے کی اشیاء، ڈیری مصنوعات اور کپڑے کو مقامی مارکیٹ میں ٹیکس فری رکھا گیا ہے۔ اس طرح چاول کی درآمد و فراہمی، گندم، دیگر اناج کی مقامی سپلائی، پھل، سبزیاں، بڑا گوشت، مٹن، پولٹری، مچھلی، انڈے، گنے، چقندر اور افغانستان سے درآمد شدہ سبزیوں اور پھلوں کو بھی ٹیکس فری کے طور پر برقرار رکھا گیا ہے۔ دودھ پر بھی کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ مختلف آئٹمز جو کہ کسی نہ کسی طرح ٹیکس اصلاحات پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں، ان کے لیے ٹیکس پر مبنی سبسڈی دی جائے گی۔ تمام قابل ٹیکس کاروباری ان پٹس کے لیے ان پٹ ایڈجسٹمنٹ دستیاب رہے گی، اور خام مال اور کیپٹل گڈز سمیت فارماسیوٹیکل سیکٹر کی درآمدات پر کاروبار اور صنعت کو سیل ٹیکس کی فوری واپسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ فارماسیوٹیکل فرمز برآمدگان کی طرح 72 گھنٹوں کے اندر ریفنڈ حاصل کر سکیں گے۔ فارما فرمز اب پیکیجنگ مٹیریل، یوٹیلٹیز وغیرہ پر ان پٹ ٹیکس کے طور پر ادا کیے گئے جی ایس ٹی پر ریفنڈ کا دعویٰ کر سکیں گے، جو کہ وہ پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ اس اقدام سے ریٹیل مارکیٹ میں ادویات کی قیمتیں تقریباً 20% تک کم ہو جائیں گی۔ حکام کے مطابق فارماسیوٹیکل کے لیے 160 ارب روپے، پلانٹ اور مشینری 112 ارب روپے اور دیگر اشیاء کے لیے 71 ارب روپے کا ٹیکس چھوٹ ختم کیا گیا ہے۔ مشینری اور فارما کی مد میں 272 ارب روپے کے جو ٹیکس چھوٹ ختم کی گئی تھی، وہ قابل واپسی یا ایڈجسٹیبل ہے۔ دیگر اشیاء پر صرف 71 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ خالص لاگو ٹیکس ہے، اور اس میں لگژری اشیاء پر 31 ارب روپے اور کاروباری سامان پر 31 ارب روپے کا ٹیکس شامل ہے۔ حکام کے مطابق آن مانی کی حوصلہ شکنی کے لیے نئی خریدی گئی گاڑیوں کی منتقلی پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ آر ای آئی ٹی کے لیے دستیاب چھوٹ کو آر ای آئی ٹی کے تحت خصوصی مقصد والی گاڑیوں کے سیٹ اپ تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران قومی اسمبلی نے اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل 2022 کی بھی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل 2022 کے مطابق بینک کے گورنر اور ڈپٹی گورنر سمیت 8 رکنی بورڈ کی نامزدگی حکومت کرے گی۔ بل کی منظوری سے اسٹیٹ بینک کی جانب سے ملک میں افراط زر پر قابو پانے اور اوور ڈرافٹس روکنے کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آزادانہ اقدامات اٹھا سکے گا۔ قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل
2021 پر ووٹنگ کے دوران صورتحال انتہائی دلچسپ رہی۔ وزیر اعظم عمران خان، شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو دوبارہ رائے شماری میں حصہ لینے کے لیے ایوان میں آنا پڑا۔ جمعرات کو قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل 2021 کی شکوار منظوری کے دوران جب پہلی مرتبہ اپوزیشن کی جانب سے زبانی رائے شماری کو چیلنج کیا گیا تو اسپیکر نے حکومتی اور اپوزیشن ارکان کو باری باری کھڑا کر کے حق اور مخالفت میں رائے لی۔ اس موقع پر حکومت کی عددی اکثریت 168 جبکہ اپوزیشن کے 150 ارکان کی رائے سامنے آئی۔ تاہم دیگر شقوں پر ترامیم کے دوران ایک مرتبہ پھر اپوزیشن نے اسپیکر کی رائے شماری چیلنج کی، جس پر اسپیکر نے رولنگ دی کہ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے قاعدہ 29 کے تحت ایوان کی رائے کے حوالے سے اسپیکر اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے کہا کہ اسپیکر نے قاعدہ 29 کے تحت رولنگ دے دی ہے، اب اپوزیشن کی طرف سے ووٹنگ کو چیلنج کرنے کا کوئی جواز نہیں، اسپیکر زبانی رائے شماری کرانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس موقع پر اپوزیشن کی طرف سے سید نوید قمر، سردار ایاز صادق، رانا تنویر حسین جبکہ حکومت کی طرف سے بابر اعوان کے علاوہ وفاقی وزراء اسد عمر، پرویز خٹک نے بھی اس حوالے سے اظہار خیال کیا۔ تاہم اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ اگرچہ وہ رولنگ دے چکے ہیں مگر اپوزیشن کے مطالبے پر ایک مرتبہ پھر وہ ارکان کو باری باری کھڑا کر کے ووٹنگ کا موقع دیں گے۔ اسپیکر نے جب دوسری مرتبہ اپوزیشن کی ترامیم پر حق اور مخالفت میں باری باری کھڑا کر کے ووٹنگ کرانے کا اعلان کیا تو وزیر اعظم عمران خان، قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کو اپنے اپنے چیمبرز میں سے دوبارہ ایوان میں ہونے والی رائے شماری میں حصہ لینے کے لیے آنا پڑا۔ دوسری مرتبہ ہونے والی رائے شماری میں بھی اپوزیشن کے 146 ووٹوں کے مقابلے میں حکومت کے 163 ووٹ نکلے۔ اس طرح اپوزیشن کی ترامیم کثرت رائے سے مسترد کر دی گئیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے قبل حکمران جماعت کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا، جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی اور اس اجلاس میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے تمام ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر اعظم کے درمیان تلخ جومنوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر دفاع اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو وزیر اعظم ہم نے بنوایا ہے۔ خیبر پختونخوا میں گیس پر پابندی ہے، گیس بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور پس بھی ہم رہے ہیں، اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق پرویز خٹک کی اس گفتگو پر وزیر اعظم اٹھ کر جانے لگے اور کہا کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں تو کسی اور کو حکومت دے دیتا ہوں، میں ملک کی جنگ لڑ رہا ہوں، کوئی ذاتی مفاد نہیں، میرے کارخانے نہیں، میری کوششیں ملکی مفاد کی خاطر ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے پرویز خٹک کو سخت جواب دیا اور کہا کہ سب کے سامنے آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، میں بلیک میل نہیں ہوں گا، آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، میں حکومت جائیداد بنانے کے لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو روز روز بلا کر ووٹ مانگ رہا ہوں، میں ہر روز IMF سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس کم کریں، میرے نہ تو کارخانے ہیں نہ میرا کوئی کاروبار ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اگر آپ کی یہی بلیک میلنگ رہی تو اپوزیشن کو دعوت دے دیں کہ وہ آ کر حکومت کر لیں۔ اس اجلاس کے بعد وزیر اعظم عمران خان سے پرویز خٹک نے ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد مراد سعید کے ساتھ وزیر دفاع پرویز خٹک نے میڈیا سے بات چیت کی اور اس بات کی تردید کی کہ ان کی وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کی کوئی تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان ہیں، ان سے اختلاف کی کوئی بات نہیں کر سکتا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو بات کی وہ عوامی مفاد کے لیے کی اور یہ ان کا حق ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی اجلاسوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ نارمل چیز ہے، تاہم وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بات کرنے کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتے۔